اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے شیطانی کوٹ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں جو لوگ اس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ یہ چینل ریکمینڈ کریں اور میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیطانی کوٹ۔ موسلا دھار بارش میں سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بادلوں کی بھیانک کڑک، بجلی کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک اور دھاڑتی ہوئی ہوائیں قیامت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ آسمان سے برسنے والے پانی میں بھیگتا میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب گھر سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ طوفان کے آثار تو اسی وقت نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں طوفان کی آمد سے قبل ہی دوسرے قصبے میں پہنچ جاؤں گا، مگر میرے خیال کے برعکس طوفان نے مجھے رستے میں ہی آ لیا تھا اور اب تو میں راستہ بھی بھول چکا تھا۔ یکایک دور مجھے ایک قدیم طرز کی عمارت دکھائی دی۔ سڑک سے کچھ دور گنجان گھنے درختوں سے گھری یہ عمارت دور سے بھی کچھ زیادہ کشش اپنے اندر نہیں رکھتی تھی، لیکن اس غیر آباد مقام پر کچھ نہ ہونے سے تو اس کا ہونا ہی غنیمت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے اور کچھ کھا پی لینے کی امید میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ 200 گز چلنے کے بعد میں دروازے تک جا پہنچا، لیکن پہلی ہی نظر میں مجھے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ دربان کی کوٹھڑی کی بوسیدہ چھت، جھولتے ہوئے شکستہ دروازے کے پٹ اور راہ گزر پر بڑھی ہوئی گھاس سے صاف ظاہر تھا کہ اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ سوچ کر پریشانی میں ویران گھر بھی سر چھپانے کے لیے بہت ہے، میں نے اپنی مایوسی کو دور کیا۔ ایک دفعہ جگہ پا کر میں اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کو سکھا لیتا اور ٹوٹی سائیکل کی مرمت ہو جاتی تو پھر مجھے کیا پڑی تھی کہ اس کھنڈر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ غور و فکر میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنی سائیکل کو راہ گزر پر دھکیلتا ہوا مکان کے برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ کھنڈر خود بول رہے تھے کہ یہ پرانی حویلی جس کو جنگل نے بڑی بے دردی سے اپنے دامن میں چھپا لیا ہے، کسی زمانے کسی ذی رتبہ شخص کا مسکن رہی ہوگی۔ دروازے پر کندہ امتیازی نشانات سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی تھی۔ لوہے کی پتریاں چڑھے ہوئے دروازے کے دونوں طرف پشتے پر رکھی ہوئی زنگ آلود توپیں شاید اس بھولی ہوئی جنگ کی یادگار تھیں جس میں اس ویران حویلی کے مالک نے حصہ لیا تھا۔ تقریباً تمام کھڑکیاں مضبوطی سے بند تھیں اور صاف نظر آتا تھا کہ یہ عمارت برسوں سے خالی پڑی ہے۔ میں نے سامنے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اسے غیر مقفل پا کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ صرف ایک دھکے میں دروازہ چرچرا کر کھل گیا۔ کشادہ کمرے کی دھندلی روشنی میں اندر داخل ہوا۔ گرد آلود قالینوں، پردوں اور گھن کی کھائی ہوئی لکڑیوں کی تیز بو بے اختیار میری ناک میں آئی۔ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور چاروں طرف دیکھتا رہا۔ میں ایک دہشت آمیز بے چینی محسوس کر رہا تھا جو کسی پرانے اور غیر آباد مکان میں داخل ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ ایک چوڑا زینہ میرے سامنے تھا جس کے سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کا نقش شیشہ غبار اور مکڑی کے جالوں سے بالکل دھندلا ہو چکا تھا۔ سیڑھیوں پر سے گزر کر پہلا دروازہ جو میرے سامنے آیا میں نے کھول دیا اور خود کو ایک ایسے فراخ اور خوبصورت کمرے میں کھڑا پایا جو یقیناً کسی زمانے اس عمارت کا خاص کمرہ رہا ہوگا، لیکن ایک صفائی کی کمی کی وجہ سے اپنی موجودہ افسوسناک حالت کو پہنچ چکا تھا۔ خوبصورت کنگورے کہیں کہیں پر اب بھی موجود تھے۔ ایک کونے میں چھت بالکل شکستہ ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی کے اسباب آرائش پر پھپھوندی جم رہی تھی۔ پردوں اور کپڑوں کی جگہ چیتھڑے لٹک رہے تھے اور پرانا بیش قیمتی ایرانی قالین دروازے سے آتش دان تک بچھا ہوا تھا۔ آتش دان دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر ایندھن کے لیے کہیں سے لکڑیاں مل جائیں تو ایک پیالی گرم چائے بنانے والے اور سکھانے کے لیے آگ بڑی آسانی سے جلائی جا سکتی ہے۔ باہر والی کوٹھڑیوں میں ذرا سی تلاش سے مجھے اپنے کام کے لیے پرانی لکڑیاں کافی تعداد میں مل گئیں اور میں نے ان کا ایک گٹھڑ اپنے کوٹ میں دبائے اوپر جانے کے ارادے سے جلد قدم اٹھاتا پھر مکان میں داخل ہوا، لیکن بڑے کمرے کی دہلیز پر میرے قدم نامعلوم کیوں رک گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میرے پیروں نے میرے بوجھ کو کمرے میں آگے لے جانے سے انکار کر دیا ہے اور میری سمجھ سے باہر کوئی شے مجھے الٹے قدموں واپس ہونے کی ترغیب دے رہی ہے۔
میں نے لکڑیوں کو تو وہیں اپنے پیروں کے پاس ڈال دیا اور دروازے میں ایک دو لمحے یوں ہی بے مدعا کھڑا رہا۔ کمرے کے ماحول سے مجھے ناقابل فہم خطرے کا احساس ہوتا تھا۔ بظاہر کمرے کی ہر چیز اسی حالت میں تھی جس میں میں نے اسے چھوڑا تھا، پھر بھی رہ رہ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ میری مختصر سی غیر حاضری میں کوئی شے کمرے میں داخل ہوئی اور پھر واپس ہو گئی۔ میں نہ وہمی ہوں نہ ڈرپوک، اس کے باوجود میں اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتا 1 منٹ میں اپنی لکڑیاں اٹھا کر زینے کے سرے پر آ کھڑا ہوا۔ سچ پوچھیے تو اس خوف کو اتنا دخل نہ تھا جتنا لاشعوری طور پر احتیاط کو، جس نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے غالباً اسی وقت یہ محسوس کیا ہوگا کہ دروازے سے قریب تر رہتے ہوئے نچلی منزل کے کسی کمرے میں آگ جلا کر زیادہ اطمینان نصیب ہوگا۔ اگر یہ احمقانہ فعل تھا تو خیر، لیکن اگر کچھ ایسی ویسی بات ہوئی اور بھاگنے کی نوبت پیش آئی تو اسی طرح فرار میں زیادہ آسانی ہوگی۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی کے سامنے میں زینے کی دوسری منزل پر تھا کہ مجھے ایک ایسی شے نظر آئی جسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ سیڑھیوں کے بالکل بیچوں بیچ اوپر جاتے ہوئے غبار کی موٹی تہہ پر تازہ، چوڑے اور ایسے بے ترتیب نشانات موجود تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بورا یا ایسی ہی کوئی اور چیز اس راہ سے اوپر چڑھائی گئی ہے۔ نشان کمرے سے گزر کر اس مقام تک چلے گئے تھے جہاں دیوار میں کپڑا ٹانگنے والی کھونٹیاں لگی ہوئی تھیں اور ایک کھونٹی پر ایک کرم خوردہ کوٹ لٹک رہا تھا۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو ایسے ہی نشانات کمرے میں چاروں طرف پھیلے نظر آتے تھے۔ کچھ کا رخ دونوں طرف کے دروازوں کی سمت تھا، کچھ زینے کے پاس سے ہوتے ہوئے مکان کے پچھواڑے میں چلے گئے تھے، لیکن ان تمام نشانات کی ابتدا انہی کوٹ لٹکانے کی کھونٹیوں کے مقام سے ہوتی تھی۔ اور عجیب تر بات جو میرے دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ پیروں کے نشانات میں سوائے میرے قدموں کے کوئی اور نشان کہیں بالکل موجود نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر بے چینی محسوس کی۔ گھر عرصہ سے غیر آباد تھا، لیکن اس پر بھی کوئی شخص یا کوئی شے حال ہی میں وہاں آئی تھی۔ نامعلوم وہ کون تھا یا کیا شے تھی اور کس کی تلاش اور کیسا اضطراب اس کو لاحق تھا جو وہ پراسرار نشان کھونٹی سے اور کھونٹی تک پائے جاتے تھے۔ کہیں یہ کسی پاگل آوارہ گرد عورت کی تو حرکت نہ تھی جس کے پیروں سے نیچے لٹکتے ہوئے لباس نے قدموں کے نشانات بھی مٹا دیے تھے؟ میں نے کوٹ کو نزدیک سے دیکھا۔ پرانی وضع کا فوجی لبادہ جس میں میلے چاندی کے بٹن اب بھی موجود تھے اور آثار ظاہری سے پایا جاتا تھا کہ کافی عرصہ استعمال میں رہا ہے۔ چٹکی سے اس کو کھونٹی پر پلٹتے ہوئے میں نے یہ بھی دیکھا کہ بائیں کندھے سے ذرا نیچے اس میں ایک سکے کے برابر چھید بھی تھا جو یقیناً کسی پستول کے نزدیک سے داغنے سے پیدا ہوا ہوگا، اور اگر واقعی یہ نشان کسی پستول کی گولی سے بنا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کوٹ نے کسی زمانے کسی مردہ جسم کو ڈھانپا ہوگا۔ میں نے خوف کی لہر محسوس کرتے ہوئے فوری کراہت کے احساس سے جلد ہی اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو یا کچھ اور، لیکن یہ واقعہ ہے کہ میں نے کیڑا کھائے کپڑے اور مٹی کی بو سے زیادہ مکروہ ایک اور طرح کی بو اس سے خارج ہوتی ہوئی محسوس کی جس میں سڑی گلی ہڈیوں اور گوشت کی بو شامل تھی، درندہ جانوروں کی بو سے مشابہ۔ خفیف سی بساند مجھے گرد و پیش سے خارج ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، ایسی گڑبڑ جو میرے فہم سے بالا تر ہے۔ خوف کا جال آہستہ آہستہ مجھے جکڑتا جا رہا تھا۔ کوشش کر کے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ بظاہر گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی۔ بھوت اگر ان کا کوئی وجود ہے تو ان کو دن دہاڑے نظارے بازی کا شوق نہیں اور چور لٹیروں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وقت بے وقت کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن کارآمد پستول میرے پہلو کی جیب میں پڑا تھا۔ جگہ بے شک عجیب تھی اور میرا یہاں رات بسر کرنے کا ارادہ بالکل نہ تھا، لیکن محض خیالی اور وہمی باتوں کا ایسی حالت میں کہ نہ میں نے گرم چائے بنائی تھی اور نہ سائیکل کی مرمت کی تھی، مجھے پھر بھی اس طوفانی بارش میں دھکیل دینا بڑا ہی مضحکہ خیز تھا۔ دل میں فیصلہ کر کے میں نے نزدیک ترین دروازے کا پٹ کھولا اور ایک چھوٹے کمرے میں داخل ہوا۔ اسباب ظاہری کی بنا پر یہ کمرہ شاید مطالعے کے کام آتا ہوگا۔ آتش دان دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ بڑی سی پرانی وضع کی انگیٹھی میں جلے ہوئے اور اس آخری کندے کی راکھ جو آخری بار وہاں جلایا گیا ہوگا اب بھی موجود تھی۔ آتش دان کی دقیانوسی عجیب وضع کی سیخ
جس کے پکڑنے کا حصہ نارنگی کے برابر تھا اور سڈول تھا، اٹھا کر میں نے راکھ جھاڑی اور اپنی لائی ہوئی لکڑیوں کو اسکاؤٹ لڑکوں کے انداز سے سجایا۔ لکڑیاں کیونکہ سیلی ہوئی تھیں اور میری دیا سلائی کی آدھی تیلیاں جل جانے پر بھی دھیمی آنچ سے زیادہ پیدا نہ کر سکیں، اور دروازے سے واپس ہوتے ہوئے دھوئیں سے سارا کمرہ بھر گیا۔ بے صبری سے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے میں نے پھونک پھونک کر دھیمی آگ سے سلگتی ہوئی لکڑیوں سے شعلے پیدا کرنے کی آخری کوشش کی، اور ابھی میں اس کام میں مشغول تھا کہ بڑے کمرے سے آتی ہوئی ایک آواز سن کر چونک پڑا۔ ایک ہلکی سرسراہٹ کی آواز، کسی نے کوئی کپڑا گرا دیا ہو جیسے، اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کوئی آواز نہ آئی۔ میں پنجوں کے بال ریوالور ہاتھ میں لیے دروازے تک گیا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، اور نہ باہر برستے ہوئے پانی کی مستقل ٹپ ٹپ کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی دیتی تھی۔ لیکن فرش کے اس مقام سے، جو کہ بالکل کوٹ کے نیچے واقع تھا، غبار کا ایک بگولا بلند ہو رہا تھا، جیسے کسی نے وہاں کچھ کیا ہو۔ ہش، چوہے، میں نے دل میں کہا اور اپنے کام پر واپس آ گیا۔ زوردار پھونکوں سے دیا سلائی کی تیلیوں اور راکھ جھاڑنے کا کام ابھی جاری تھا کہ اس درمیان میں وہ عجیب آواز پھر سنائی دی، جو بلند ہوتے ہوئے بھی خوب صاف اور واضح تھی۔ ایک دفعہ پھر میں بڑے کمرے میں گیا، اور ایک دفعہ پھر میں نے پہلے کی طرح ٹھیک اسی مقام پر غبار اٹھتے دیکھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ لاشعور میں جس عظیم خطرے کا احساس ہوتا تھا، وہ اور بھی نزدیک آتا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوں، اور میرے ساتھ نظروں سے اوجھل کوئی شے بھی موجود ہے، جو اپنی گندگی سے ماحول اور راہ گزر کو گندا اور فضا کو مسموم کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے اپنے دل میں کہا، میں ڈرپوک ہوں، بزدل ہوں، احمق ہوں، لیکن میں اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے میں راستہ صاف ہے، بوریا بستر سمیٹ کر رخصت ہو جانے میں ہی سلامتی ہے۔ اس ارادے کو دل میں لیے میں اپنے کمرے میں واپس آیا، اور خوف و ہراس کے ساتھ دروازے پر نظریں جمائے جلدی جلدی اپنا سفری اسباب باندھنے لگا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت جب میں آخری گرہ دے رہا تھا، بڑے کمرے سے دھیمی نفرت انگیز چٹخارے کی اور ساتھ ہی دبے پاؤں چلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازے کے قبضوں کے پاس دراڑ سے میں نے ایک سایہ سا گزرتے دیکھا۔ دروازہ کھلنے سے ہلکی چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی، پٹ آہستہ آہستہ کھلا، اور اس کی پشت پر وہی کوٹ نمودار ہوا۔ چوکھٹ کے طول و عرض میں پھیلا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح جھومتا ہوا کوٹ، گویا توازن برقرار رکھنا چاہتا ہو۔ کالر کھڑے کیے اور کندھے پھیلائے، جیسے کسی نظر نہ آنے والے جسم پر منڈھا ہو۔ وہی پھپھوندی لگا پرانا کوٹ تھا جس کو میں نے کمرے میں لٹکتے دیکھا تھا۔ کمرے کے بیچ میں کھڑا، ہاتھ میں ریوالور، رگوں میں یخ بستہ خون لیے، تھوڑی دیر کے لیے جو ایک زمانے سے کسی طرح کم نہ تھی، میں بے حس و حرکت اس شے کو گھورتا رہا جو دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بھیانک مقناطیسی اثر نے میرے پیروں کو گویا اسی مقام پر پیوست کر دیا جہاں میں کھڑا تھا، اور اس حالت میں کہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہے۔ ریوالور میری بے جان انگلیوں سے چھٹ کر گر پڑا، اور میرے ہوش و حواس اب بھی باقی تھے۔ خون منجمد کر دینے والے خوف کے ساتھ ہی ساتھ جان ہونٹوں تک آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں شیطان مجسم کے سامنے کھڑا ہوں، اور تمام دوزخی لعنتیں اس دروازے میں کھڑی ہوئی صورت کے بھیس میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کا مجھ سے چھو کر جانا نہ صرف میرے جسم کو اسی وقت بھسم کر دے گا، بلکہ میری روح کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدائی قہر میں گرفتار کر دے گا۔ اور اب وہ کوٹ کمرے میں گھسا چلا آ رہا تھا، ناقابل بیان طریقے پر اچھلتا، خالی آستینیں عجیب انداز میں پہلو میں جھولتی ہوئی، اور دامن پھڑپھڑاتا، خاک دھول میں گھسٹتا، آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ سحر زدہ انداز میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا، میں بے اختیار ایک ایک قدم پیچھے کھسکتا جا رہا تھا، اور یوں ہی قدم قدم مشین کسی بے جان پرزے کی طرح پیچھے کھسکتے ہوئے میری پیٹھ آتش دان سے جا لگی۔ پیچھے ہٹنے کی اب اور کوئی جگہ باقی نہ تھی، لیکن وہ جان لیوا کوٹ اسی سست رفتاری اور جارحانہ انداز سے بڑھتا چلا رہا تھا۔ خالی آستینیں اٹھیں اور ٹھہر ٹھہر کر میرے گلے کی طرف بڑھیں۔ ایک لمحہ اور
میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے میرے جسم سے مس ہوتے ہی میری سوچنے سمجھنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ نامعلوم کیونکہ ایک یوں ہی سا خیال میرے مضطرب دماغ میں پیدا ہوا، کوئی ایسی بات جو میں نے پڑھی تھی یا سنی تھی، وہ طاقت وہ اس مقدس صلیب کی ارواح خبیثہ پر غالب آنے والی قوت ارادی سے آخری جد و جہد کرتے ہوئے میں نے اپنی مفلوج انگلی بلند کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور اسی لمحے پشت پر وحشیانہ جوش و خروش سے دیوار کھرچتے ہوئے میرا دوسرا ہاتھ کسی ٹھنڈی سخت اور گول چیز سے مس ہوا۔ یہ آتش دان کی بھاری سیخ کا موٹ تھا۔ ٹھنڈے لوہے کے لمس نے میری مردہ طاقت کو پھر ابھار دیا۔ بجلی کی سی تیز رفتاری سے میں نے وہ بھاری سیخ اٹھا کر اپنی پوری طاقت سے اس شیطانی پیکر پر دے ماری، اور بخدا اسی لمحے وہ شے گر پڑی اور پھر وہی پرانا کوٹ بن گئی، ایک ڈھیر کی صورت میں میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ لیکن حلفیہ بیان کرتا ہوں، جب میں اس دوست کی شے پر سے چھلانگ لگا کر کمرے سے فرار ہو رہا تھا، میں نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ سمٹ کر پھر وہی شکل اختیار کر رہی تھی جیسے تعاقب کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اس منحوس گھر سے ایک مرتبہ باہر نکلنا چاہتا تھا، اور باہر نکلنے کی دیر تھی کہ میں اس تیزی سے دوڑا کہ شاید انسان اس سے پہلے اتنا تیز کبھی نہ دوڑا ہوگا، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں ایک چھوٹی سی سرائے کے دروازے پر کھڑا پایا گیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شراب، خدا کے واسطے شراب لاؤ! لڑکھڑا کر اندر داخل ہوتے ہوئے میری چیخ نکل گئی۔ شراب لائی گئی، اور اس کے ساتھ میری شراب نوشی کا تماشا دیکھنے حیرت زدہ افراد کا ایک مختصر سا گروہ میرے ارد گرد جمع ہو گیا۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی زبان میں ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ گمسم کھڑے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھتے رہے۔ آخر کار سرائے دار کی آنکھوں میں کسی قدر سمجھ کے آثار نظر آئے۔ خدا کی پناہ بدحواسی پر غالب آنے کی فکر میں وہ ہکلانے لگا، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ صاحب وہیں سے آ رہے ہیں؟ تھوڑا بہت حال اس سلسلے میں مجھ کو سرائے دار کی زبانی بعد میں معلوم ہوا۔ وہ اس کے بیان پر بالکل آمادہ نہ تھا۔ جو کچھ سننے میں آیا، اس سے بس اتنا ہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سنسان حویلی کسی زمانے نیپولین اعظم کے ایک نپولین یافتہ آفیسر کا مسکن تھی۔ یہ نیم دیوانہ حبشی نسل کا افسر بدترین درندہ صفت لوگوں میں سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں صاحب کہ وہ بہت ہی برا آدمی تھا۔ میرے میزبان نے داستان ختم کرتے ہوئے کہا، اس نے اپنی بیوی کی جان لی، اور ہر اس شخص کو جو اس کے چنگل میں پھنسا اس نے اسی طرح ایذا پہنچائی۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس نے اپنی لڑکیوں پر بھی اس طرح کے ظلم ڈھائے، اور انہی لڑکیوں میں سے ایک نے آخر کار پشت پر سے اسے گولی مار دی۔ پرانی حویلی آصف زدہ ہے، اگر آپ 1,00,000 فرانک بھی دیں تب بھی میں یہاں رہنے والوں میں سے کوئی اس جگہ جانے پر تیار نہ ہوگا۔ میری نئی سائیکل اور سفر کا سامان غالباً ابھی اسی حویلی میں پڑا ہوگا جہاں میں اسے چھوڑ آیا تھا۔ اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی میری طرح اس شیطانی کوٹ سے بچ کر واپس آ جائیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کہانی کو، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پروموٹ کیجیے، اور لائک کا اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز مل سکیں۔ اور اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔